الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العبدون ولا يعدي حقه المجتهدون التي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صلوات جن مرحومین کے نام لیے گئے مجلس میں موجود حاضرین سنی شیعہ سارے عزیزوں کے مرحومین کے لیے ان کی مغفرت کے لیے اور بیماروں کی شفایابی کے لیے بھائی تشریف فرمائے مجلس میں ان کی والدہ شفاعیل ہیں بطفیل شہداء معصومین ائمہ طاہرین شہداء کربلا دعاؤں کی قبولیت مرحومین کی مغفرت مریضوں کی شفایابی بلندر صلوات سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان 30 اللہ نے اس کلام میں اپنے حبیب سرکار نبی مکرم سے مخاطب ہے. میں نے پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے. یہ طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے، اور یہ عاشق اور معشوق کی گفتگو اتنی مضبوط گفتگو ہے. میں یوں کہہ کر آگے بڑھوں کہ اس کائنات میں اللہ کو سوائے مصطفیٰ کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. ساری چیزیں بنام مصطفیٰ، یعنی اگر علی کو بھی بنایا ہے تو مصطفیٰ کے نور کا ٹکڑا کیا، نور مصطفیٰ کو توڑا ہے، ٹکڑا کیا ہے، دو کیے ہیں، تو ایک کا نام محمد رکھ دیا، ایک کا نام علی. اور توڑنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ جس کے جز نہ ہو وہ بسیط ہوتا ہے، جس کے جز ہو وہ مرکب ہوتا ہے، اور اللہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. جو جزوں میں تبدیل ہو جائے وہ ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے. یعنی میں یوں کہہ لوں کہ کمال حیدری کو محمد کہا جاتا ہے اور جمال مصطفی کو علی کہا جاتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد والے. اگر تھوڑی سی جگہ بنا سکتے ہیں باپ کے لیے تو تھوڑا تھوڑا سا تھوڑا رحمت فرمائیے. یہاں تھوڑی جگہ ہے، تھوڑی سی ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ بنا نہیں ہوگا. اندر آنا چاہ رہے ہیں آپ، تھوڑا تھوڑا سا گنجائش تھوڑی تھوڑی سی نکال لیجیے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ ہے مشکل مگر ایک صلوات پڑھتے ہوئے. بہت دن آیا تھا. یا علی مدد ہر ہے.
ایک نتیجہ اور ایک اثر یہ ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یاد کرو تمہارے رب نے کیا کہا، کچھ دیر کے لیے ہم عصر مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں. اور سارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر ہم عصر مصطفیٰ میں چلے گئے تو الجھنیں دور ہو جائیں گے. جتنا نبی کی بات کریں گے نا اتنے مسائل سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا آپ سنی ہے یا شیعہ؟ قائد اعظم سے زیادہ اگر کوئی سیاستدان ہوتا تو پاکستان وہ بنا دیتا. قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان. کلمات پڑھیں گے مغفرت کے لیے. عصر مصطفیٰ میں پلٹنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ بھی ملا ہے تو عصر رسول سے ملا ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی ہمیں قرآن سے بات کیجئے اور قرآن کے علاوہ کوئی آیت کوئی دلیل نہیں چاہیے، ہمیں قرآن سے بات سننی ہے بس. وہ ایک صاحب کا مناظرہ چل بھی رہا ہے سوشل میڈیا پر ہمارے بھائیوں کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے جی قرآن کی آیت آئی ہے، حدیث نہیں، قرآن قرآن قرآن. اور وہ پھر قرآن کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کوئی اور آیت نہیں آتا ہے اور پھر بات ان کی ووٹ نہیں پاتی اور حدیث کو مان نہیں رہا وہ. تو میں نے کہا جی ان سے کہیے کہ یہ ہم سے بات کرے. یہ جو آپ سے مناظرہ کر رہا ہے نا قرآن کی بات کر رہا ہے کہ جی قرآن کے علاوہ کوئی اور بات نہ کریں، تو میں نے کہا جی ان سے کہے یہ ہم سے بات کریں. میں نے کہا جی آپ کیا بات کریں گے؟ میں نے کہا جی میں ان سے یہ کہوں گا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ جبریل نے آ کے تمہیں کہا ہے کہ یہ قرآن ہے. جس نے کہا ہے یہ قرآن ہے اسی کو مصطفیٰ کا قول کہا جاتا. سرکار کی حدیث کے بغیر تو صبح کی 2 رکعت نماز قرآن سے لا کے دکھائیے. سارا عالم اسلام متفق ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز ہے، قرآن میں دکھائیے. قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے 7 طواف کرنے، 7 چکر کاٹنے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر کرنے؟ کہاں لکھا ہے کہ زکوٰۃ 2.5% اور 10% اور 20% اور خمس 5%، 5واں حصہ اور 20%؟ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ خطرناک نعرہ ہے. یہ نعرہ اگر آج آپ کو کہیں نظر آ رہا ہو تو پلٹ جائیے اس دور میں جس دور میں ایسے لوگوں پہ علی نے تلوار چلائی. لا حکم الا للہ. کیا تھا خوارج کا نعرہ؟ کیا تھا صرف قرآن کی بات کرنے والوں کا نعرہ؟ قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے مگر قرآن کو خود سمجھنے والا بھی گمراہ ہے. قرآن کو کون سمجھائے گا؟ کون بتائے گا کہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ نبی بتائیں گے. جی نبی بتائیں گے. نبی بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، نبی بتائیں گے کہ یہ اس کا اللہ کیا چاہتا ہے. اور عزیزان گرامی سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیہ کریمہ اکثر آپ نے سنی ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن کی آیات 2 طرح کی ہیں. آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب، اور اخر متشابہات دوسری قسم متشابہات کی ہے، اور جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکے ہیں، جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، جو قرآن پڑھ کر فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. حدیث کہتی ہے رب طال القرآن والقرآن یلعنہ. کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. یہ کون سے قاریان قرآن ہیں جن پہ قرآن ہی لعنت کرتا ہو؟ یہ کون ہے؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، جو محکم کو چھوڑ کر متشابہ کی طرف چلے جائیں، جو میٹھے پانی کو چھوڑ کر کڑوا پانی پیئے، جو صاف پانی کو چھوڑ کر گندا پانی پیئے. سیدھی بات ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہیں، ان کے دماغ خراب ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ دماغ خراب ہے، ان کے دل ٹیڑھے ہیں. اور یہ
قرآن کو ایسے پڑھ کر اپنے مطلب کے لیے قرآن کو پڑھ کر اپنے پسند کا دین بنانا چاہتے ہیں اور فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور تعویل قرآن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. بہت سے لوگوں کی آرزو ہے کہ آیت یہی رک جائے، بڑے لوگوں کی آرزو ہے کہ آیت یہی رک جائے. جی ایک اور آیت سورہ مبارکہ ہے، رات کی 47ویں آیت، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. اے میرے حبیب کہتا ہوں میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. بڑے لوگوں کی آرزو ہے کہ آیت یہی رک جائے، مگر آیت یہاں رک نہیں رہی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے. ان جاؤک، اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تمہارے پاس آ جائیں اور فاستغفر اللہ، اور اللہ سے توبہ کریں. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں آیت نہیں رک جائے. بھائی 70 آیتیں ایسی ترتیب دی ہیں ہم نے کہ جس میں اللہ کی بات کے بعد رسول کی بات ہے. بہت سے لوگوں کی آرزو ہے کہ آیت کفی باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے. لکھ دیا گاڑیوں کے اوپر، لکھ دیا گھروں کے اندر، لکھ دیا اداروں کے اندر، اللہ کافی ہے. مولانا کیا بات کر رہے ہیں کہ اللہ کافی نہیں ہے؟ مولانا کیا بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے بندے کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے. ہاں جی قرآن کی آیت ہے، مگر ایک آیت پڑھ کر، آدھی آیت پڑھ کر عقیدہ بنانے والا مسلمان نہیں ہوتا. پوری آیت پڑھنی ہوگی، پورا قرآن پڑھنا ہوگا، تب جا کر عقیدہ بنے گا. لکھ دیا جگہ جگہ اللہ کافی ہے، بڑا اچھا لکھا، بہت اچھا لکھا، صحیح لکھا، قرآن کی آیت کے مطابق لکھ دیا. مگر اس سے کیا تمہاری مراد یہ ہے کہ انکار کرو گے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہ مزاج اگر معاشرے میں حاکم ہوگی نا تو خطرناک ماحول بنے گا. میں اس ماحول کا صرف ایک جلوہ بتا دیتا ہوں. ایک بہت بڑا پاکستان کا اردو ادیب ہے، انہوں نے ابھی پچھلے دنوں پوسٹ ڈالی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی کا جو شور مچ رہا ہے نا پاکستان میں، تو ذرا انتظار کیجئے، ذرا انتظار کیجئے، کچھ عرصے کے بعد لکھا جائے گا حضرت سیدنا ابلیس. تو ان کے اوپر لعنت نہیں کرو، اس لیے کہ انہوں نے سب سے زیادہ عبادت کی تھی اور نافرمانی کا مسئلہ ان کا اور اللہ کا ہے. صلوات پڑھنا محمد وآلہ. اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی. ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ اللہ جانے اور وہ جانے. یہ یہاں تک بات پہنچے گی پھر خطرناک بھیانک منظر سامنے آ رہا ہے. مولانا آپ کیا شرک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جی ہمارے یہاں؟ یہ سنی شیعہ عقیدت کے مارے لوگ، یہ اہل بیت کے مرید اور چاہنے والے اور عاشق لوگ، یہ اپنی سواریوں پر اپنے گھروں میں لکھتے ہیں کیا؟ علی وارث. توجہ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. کہ اللہ وارث ہے، آپ کے علی کو وارث کہا جاتا ہے. میں نے کہا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ آپ یقین جانیے میرے اس سوال پر ان کی پیشانی کو بلا دیں. کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو میرے مددگار ہیں. سورہ مبارکہ انبیاء کی 105ویں آیت سنائیے. یقین جانیے انہیں آیت یاد تھی حافظ سے، تو انہوں نے آیت پڑھ کر سنا دی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہمارے اس زمین کے وارث نیک اور صالح بندے ہیں. میں نے کہا آپ کو ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. میرا جو تمہیدی بیان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے اللہ سمجھانا چاہتا ہے. اللہ اپنے مصطفیٰ
پیارے کے ذریعے سے، مصطفیٰ حبیب کے ذریعے سے، مصطفیٰ کریم کے ذریعے سے، مصطفیٰ رؤوف کے ذریعے سے، توجہ کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ کس نے کہا یہ قرآن نبی پر نازل ہوا ہے؟ نبی نے کہا ہے کہ قرآن نبی پر نازل ہوا ہے۔ توجہ کر لیا ہمیں عصر مصطفیٰ میں جانا ہے، اور جتنا ہم عصر مصطفیٰ میں جائیں گے اتنا ہی ہم سالمیت کی طرف اور رسالت کی طرف اور واقعیت کی طرف اور حقیقت کی طرف جائیں گے۔ ہر دور سے زیادہ اس دور میں نظام مصطفیٰ کے نعرے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگوں نے نعرے لگائے تھے اور کوششیں کی تھی، مگر نظام مصطفیٰ، بات مصطفیٰ کی، کام مصطفیٰ کا، سیرت مصطفیٰ کی، سرکار کی زندگی، سرکار کی حیات طیبہ کے دو پہلو ہیں، ایک نورانی جنبہ ہے اور ایک بشری پہلو، اور بشری پہلو نورانی پہلو کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ہم دونوں کو جدا کر کے نہیں سمجھ سکیں گے، دونوں کو ملا کے سمجھیں گے۔ لہذا جتنے فضائل، جتنے روحانی اور نورانی پہلوؤں کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو خود نورانی تھے، خود روحانی تھے، خود نبی کے نور کا حصہ تھے، خود نور اول تھے اور حضرت آدم کی خلقت سے پہلے تھے۔ یا میں اور لفظ یوں سیدھے کہہ دوں کہ جتنا نبی کو علی نے بیان کیا ہے اتنا کسی اور نے نہیں بیان کیا۔ جو بیان نہیں کیا وہ بہت روشن ہے جی مولانا، جتنا نبی کو میرے مولا علی نے بیان کیا، آواز آئی صف لنا نبینا یا علی، بہار الانوار کی 1.5 صفحے کی روایت ہے، یا علی ہمیں بتائیے ہمارے نبی کیسے تھے، اور شمائل مصطفیٰ بیان کر کے بتائیے کہ کیسے تھے نبی کا، کیسا تھا حلیہ سرکار۔ اب سب سے زیادہ جو مفصل ایک لمحے کا حال مولا علی نے بیان کرنا شروع کیا۔ میرے مولا علی نے فرمایا کہ لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، نبی کے ہر عضو کو اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ سرکار کے بالوں کا معجزہ، سرکار کی بھووں کا معجزہ، پلکوں کا معجزہ، آنکھوں کا معجزہ، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کا معجزہ، بینی مبارک، ناک سرکار کی ناک مبارک کا معجزہ، لبوں کا معجزہ۔ بھائی میرا برابر کا مجمع سنی مجمع ہے اور یہی وہ موضوع ہے جو ہم دونوں کو جوڑتا ہے۔ اس لیے ذرا سنیے آج کی اس مجلس میں، یوں تو ہر مجلس ہماری شروع ہوتی ہے نبی کے فرمان سے اور نبی کی سیرت پہ جا کے بات پوری ہوتی ہے۔ سرکار کے لعاب دہن کا معجزہ، سرکار کی ایک چھوٹی مبارک چیز کا معجزہ، ہر ایک کے اوپر میرے پاس ایک دو واقعات میں نے مطالعہ کیا ہوئے۔ سرکار کے شانوں کا معجزہ، سینہ مبارک کا معجزہ، سرکار کے شکم مبارک کا معجزہ، سرکار کے ہاتھوں کا کورموں کا معجزہ، سرکار کے پیر کہیں پڑ جائیں تو اس میں معجزہ، سرکار کہیں بیٹھ جائیں تو اس کا معجزہ، اٹھ کے چلے جاتے تھے وہ جگہ مبارک ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اکثر مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے جا کر ممبر نبی کا بوسہ دیتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا آپ ممبر نبی کا بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگے نبی یہاں بیٹھتے تھے۔ میں یہاں جا کر ہاتھ رکھ کر اپنے لبوں کو لگا کر تبرک لیتا ہوں۔ ایک طویل داستان، حتیٰ کسی سواری پر بیٹھ جائے نبی تو وہ سواری معمولی سواری نہیں ہوتی تھی۔ میں دیکھنا چاہوں گا چل رہے چال نبی کی، خط مبارک کا معجزہ۔ میں بھی لسٹ گنوا دوں آپ کو، پھر دیکھتا ہوں کہ میں کون کون سی چیزیں بیان کر سکتا ہوں۔ سرکار کے جو خط مبارک تھا نا، آپ کا جو خط تھا اس کا معجزہ۔ کسی میں جرأت ہے کہ 6 فٹ کا خط تھا نبی کا؟ کسی میں جرأت ہے کہ کہے کہ 7 فٹ کا خط تھا نبی کا؟ پہلے تو میں اپنے بچوں کے توسط سے ان کے استادوں کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سارا مسئلہ ہی ادب اور احترام کا اور تعظیم کا ہے، لہذا الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کے الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے۔ ایک بچہ میرے پاس آیا کہ اللہ کے آج
کلاس میں میرے استاد نے کہا کہ مولا علی کا قد چھوٹا تھا. میں نے کہا تمہارے استاد چھوٹے ہیں. اب انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ مولا کا قد چھوٹا تھا؟ بہت اگر انہیں بتانا بھی تھا کہ مولا علی کا قد کتنا تھا, کیسا تھا, تو بتاتے میرے مولا علی کا قد لمبا نہیں تھا. بات بھی ہو جاتی اور بے ادبی بھی نہ ہوتی. بھائی جس نے مینار پاکستان بنایا, جس نے تاج محل بنایا, وہ ہماری گلی میں رہتا تھا. مثال ہے, اتنا پرانا نہیں ہے. تو وہ جو ہماری گلی میں معمار تاج محل رہتا تھا, ایک دن ہم سب محلے والوں نے, گلی والوں نے ان سے جا کر کہا کہ ہماری گلی کی نالی خراب ہو گئی ہے, وہ بنوا دیجیے. انہوں نے کہیں رابطہ کیا, کچھ مزدور مستری آئے, کچھ کاریگر آئے اور نالی بنا گئے. اب ایک جگہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے یا ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے, تو ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میں کیا تعارف کرواؤں گا؟ میں یہ تعارف کرواؤں گا کہ انہوں نے ہماری گلی کی نالی بنائی ہے؟ اگر میں یہ کہہ دوں گا تو یہ ان کی توہین ہے. اس لیے کہ انہوں نے مینار پاکستان بنایا ہے, انہوں نے تاج محل بنایا ہے. اب اتنے بڑا کام کرنے والے کو یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے نالی بنائی ہے. بھائی اللہ تو ابل کا, فرس کا, گھوڑے کا, اونٹ کا بھی رب ہے. مگر کیا میں یہ کہوں گا کہ اللہ ابل کا رب ہے؟ میں کہوں گا رب موسیٰ و ہارون, رب محمد اور علی. جس نے علی اور محمد کو بنایا ہو, تو کیا میں جانوروں کے ساتھ اس کی نام لوں گا؟ تو سارا مسئلہ ہی ادب کا ہے. وہ بات غلط نہیں ہے, اگر جو بات ہر صحیح بات تو کرنے کی نہیں ہوتی. کیا اللہ اونٹوں کا رب نہیں ہے؟ کیا اللہ جانوروں کا رب نہیں ہے؟ ہاں اللہ جانوروں کا رب ہے, مگر یہ بات سچ ہے مگر کہنے کی نہیں ہے. اس لیے کہ جس نے بہت کچھ بنایا ہو, تم چھوٹی چیز کو ذکر کرو. مبارک اور محترم سماعت مکمل میرے ساتھ ہیں. میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے. ہمیں پسند نہیں کرتا کہ ہم تکبر کریں. جملہ تکراری ہو تو مجھے معاف کریں گے. اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا. اب ہے اس اللہ کا کہ وہ خود کو کہے المتکبر. جس کے آگے مصطفیٰ سر جھکائے, جس کے آگے علی سجدہ کرے, اس کا حق ہے کہ وہ متکبر کہنا ہے. سارا مسئلہ ادب کا ہے بھائی. کوئی بتائے گا کہ مولا نبی کا خط کتنا بڑا تھا؟ سرکار کے خط کا معجزہ سن لیجئے مولا علی کی زبان سے. مولا نبی کا خط کتنا بڑا تھا, سرکار کا معجزہ مولا علی کی زبان سے. کوئی نہیں کہہ سکتا مسلمان, سارے مسلمان سر جوڑ کر بیٹھ جائیں, خط بتا دیں سرکار کا کہ اتنا فٹ کا تھا معذاللہ. یہ بات ہی نبی کی بارگاہ میں نہیں ہوگی. یہ فٹوں کی, رینچوں کی بات نبی کی بارگاہ میں نہیں ہوگی. اب مولا علی کا جملہ سنیں. کلما مشى ما عهد, جب بھی سرکار کسی کے ساتھ چلتے تھے, کانا اکبر منہ ان کانا طویلا, نبی کا قد اگر وہ لمبے قد والا ہوتا تھا, نبی کا قد اس سے اونچا ہو جاتا. صلوات پڑھے سرکار کی طرف. یہ نبی کے قد مبارک کا معجزہ. لمبے سے لمبا شخص بھی اگر نبی کے ساتھ چلتا تھا نا, تو نبی کا قد اس سے اونچا لگ رہا. کبھی اللہ چاہتا ہی نہیں ہے میرا نبی کسی اعتبار سے بھی چھوٹا نہ رہا. ہر اعتبار سے میرا مصطفیٰ بڑا. مولا علی شمائل مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. کیا بات چاہتے ہیں آج اسی پہ ٹھہرا رہوں. بھائی فیصلہ بات والے طے کریں کہ مضمون بدلوں یا اپنے مضمون پہ رہوں. سرکار کا ایک لمحہ معجزہ. میں نقل صاحب کی روح کو شاد کروں, ان کا جملہ کہہ کر. گنگریوں کو ہاتھوں میں لے لیا, کلمہ پڑھ رہی ہیں, بول رہی ہیں, یہ معجزہ ہے. چاند کو اشارہ کیا, ٹکڑے ہو گیا, یہ معجزہ ہے. سورج کو اشارہ کیا, پلٹ کر آ گیا.
درخت کو حکم دیا چل کر آ گیا, جانور سے بات کی جواب دیا, مردے سے بولے اٹھ کے بیٹھ گیا. سرکار دو جہاں نے کیا کیا معجزے دکھائیں گے, معجزے. نقل صاحب فرماتے ہیں سارے نبیوں کے جو معجزے تھے, وہی جملہ بڑا نبات ہے, ایک مجتہد کا جملہ ہے, کہتے ہیں سارے نبیوں کے جو معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے. علامہ ہندی نے تو 1000 معجزے نبی کے لکھے ہیں, مگر یہ سارے معجزے ہمارے نبی کے معجزے نہیں ہیں. ہمارے نبی کا معجزہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کا معجزہ ان کی نبوت کے مطابق ہوگا, جیسے ہر نبی کا معجزہ نبوت کے مطابق تھا. جی, ہر نبی کا معجزہ اس کی نبوت کے مطابق تھا. ہماری نبی کی نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ جو تقاضا ہے وہی معجزہ ہوگا. نبی 63 برس کی ظاہری حیات گزار کر گئے, مگر تھے 63 برس کے نہیں. سمجھ چاہوں گا, نبی کی آغاز ولادت سے نبی کی عمر شروع نہیں ہوتی, اور نبی کی رحلت پر سرکار کی عمر رکتی نہیں ہے. یہ عجیب ذات ہے, اسے اللہ نے کیا بنایا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم نہیں تھے. یہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ ہوں گے, اور یہ اللہ کی خاص مخلوق جو قیامت میں اللہ کی خلق اول, مخلوق اول, جس کی قیامت میں ایک شان ہوگی. دقت چاہوں گا تو سرکار دو جہاں. اچھا, ان لوگوں پہ کیا تعجب کریں گے جو 40 سال کے نبی کو ڈھونڈتے ہیں, 40 سال کی عمر میں نبی ہوئے. تعجب ہے, افسوس ہے سوچ پر. جی, البتہ میں اپنے عزیزوں سے کہوں گا, مولانا مظہر علوی صاحب تشریف فرمائیں کہ مقدسات کی توہین کرنا ناجائز ہے. ہم پہلی مجلس میں کہہ چکے ہیں, دوسری مجلس میں بھی کہہ چکے ہیں, مگر نظریات کو انتہائی معقول, مدلل, مستند انداز سے اور معقول اور انتہائی تہذیب کے ساتھ بیان کرنا یہ ہمارا انسانی حق ہے. یہ اور حقوق تو بعد میں ہمارے پاس بہت سارے حقوق ہیں, مگر انسانی حق ہے. سرکار دو جہاں کا مقام اور عظمت کا بیان ہے. جس گھوڑے پر بیٹھ جاتے تھے, جس ناقے پر, اونٹنی پر بیٹھ جاتے تھے, جس خچر پہ اور گدھے پر بیٹھ جاتے تھے, وہ وجود ہی کچھ اور ہو جاتا تھا. کبھی غور فرمایا آپ نے؟ مولائیوں کا, ماتمیوں کا مجمع بیٹھا ہے, اور مجھے فخر ہے کہ میں خود بھی ماتمی ہوں. ہمارا سرمایہ ہے یہ ماتمی حلقے, انجمنیں, اور ملت کے لیے یہ کابل میں. بہت سے مجھ جیسے لوگ تو آدھا جلوس کر کے پنڈلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, ہم آدھے میں سے لوٹ آتے ہیں یا کہیں بیٹھ جاتے ہیں. سلام ہو ان مولا کے عزاداروں پر, یہ اول سے آخر تک جلوس میں رہتے ہیں, تھکتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, مگر ایک اندر سے آواز انہیں مطمئن کرتی ہے. لہٰذا ایک جملہ کہتا جا رہا ہوں, گھوڑوں کی عمریں, گھوڑے پالنے والے بھی شاید بیٹھے ہوں گے, مجھے بھی تھوڑا بہت معلومات ہیں. 25 اور 28 سال کی عمر میں گھوڑا بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. 30 سال سے زیادہ نہیں ہوتی عمر گھوڑے کی, مر جاتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے. اس کی چھوٹی لٹک جاتی ہے, اسے کھایا نہیں جاتا, پھر پیٹ خراب ہوتا ہے, پھر مر جاتا ہے. زیادہ نہیں رہنا چاہتا, ورنہ کوئی تو عمر لگے گی. تو اتنا عرض کر رہا ہوں کہ گھوڑوں کی عمر 30 سال کی ہے. زیادہ بول دیا میں نے, 25 سے 30 سال میں گھوڑا مر جاتا ہے. یہ کربلا کے میدان میں مسائل نہیں پڑھ رہا, لیکن بات تو ایسی ہے کہ رو بھی سکتا ہے. جو ذوالجنہ ہے نا, وہ عمر سعد نے کیا کہا تھا کہ اسے تیر نہ مارو, میں نے بچپن میں اس کے اوپر نبی کو بیٹھے دیکھا ہے. 50 سال پہلے نبی کے پاس تھا, اور 50 سال پہلے بھی جوان تھا, کربلا میں بھی جوان تھا.
یہ نبی کے زمانے میں بھی جوان تھا، نبی نے سواری کی اور اپنے بچوں کو دے دیا، اور آج امام وقت کے پاس ہے، جب ظہور فرمائیں گے لے کر آئیں گے۔ نکال کے رہیے شبیہ ذوالجلال، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، نعرہ حیدری حیدری حیدری، محمد آل محمد بلند الصلوات۔ مل کر صلوات ہدیہ کرتے ہیں تو زیادہ آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کی سواری ہے، برکت ہے نبی کی کہ یہ بوڑھ ہی نہیں ہوئی، کربلا میں بھی جوان ہے۔ بے شک بے شک۔ اور مولا فرماتے ہیں نبی جس سواری پر، مرکب نبی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ سرکار جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے، لم یحرم ولم یسن، نہ وہ بوڑھی ہوتی تھی نہ وہ بیمار ہوتی تھی۔ سن لیجئے سرکار کے فضائل، سبحان اللہ کا بھی ثواب ہوتا ہے، میری وجہ سے نہیں، اللہ کی وجہ سے سبحان اللہ بولیے۔ یہ جو سرکار بیٹھے، لم یحرم، نہ وہ بوڑھی بیمار ہوتی تھی، اس کے اوپر بیماری نہیں آتی تھی، ولم یسن، اور نہ ہی وہ بوڑھی ہوتی تھی۔ سرکار جس سواری پر بیٹھ جائے، اور جانور آرزو کرتے تھے یا رسول اللہ کچھ دیر ہم پر بیٹھ جائیں، تھک کے نہیں سنیں گے میری بات۔ خیبر فتح ہوا، قلعہ فتح کر کے سرکار تشریف فرمائے، مولا علی نے 40ویں دن خیبر کو فتح کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی بڑی محنتوں کے ساتھ 40 دن تک لڑتے رہے، اور 40ویں دن میں مولا کائنات نے خیبر کو فتح کیا تو مال غنیمت میں بہت کچھ ملا۔ تو ایک جانب لائن سے جانوروں کو باندھ کر کھڑا کیا گیا جو مال غنیمت میں ملے تھے، اونٹ تھے، خچر تھے، گھوڑے تھے، ہو سکتا ہے گائے بھینسیں ہوں، بکریاں بکری ہوں، دودھے ہوں، جو بھی جانور تھے، ان میں چند گدھے بھی تھے۔ تو نبی نے بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے کہ ایک گدھا رسی چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، سرکار نے دیکھا کہ بے چین ہے تو حضرت نے فرمایا اس کی رسی چھوڑ دو۔ جیسے اس کی رسی چھوڑی تو وہ دوڑتا پایا اور نبی کے پیروں کا بوسہ دیا، اور نبی کے پیروں کا بوسہ دے کر وہ کچھ کہنے لگا جو سوائے نبی کے کوئی سمجھ نہیں رہا۔ تو لوگوں نے پوچھا، صحاب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آبا و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وسیع نبی بیٹھا، ایک مدت سے میرے اور میرے چند پشتوں پر کوئی نبی یا وسیع نبی نہیں بیٹھا، آپ مجھ پر کرم کریں، کچھ دیر میرے اوپر بیٹھیں تاکہ میں آپ کے کو سواری دے کر ثواب حاصل کروں اور اپنی عزت بڑھاؤں۔ توجہ چاہوں گا، سرکار کچھ دیر اس میں بیٹھے اور وہیں حضرت نے کچھ دیر سواری فرمائی اور فرمایا کہ آج کے بعد یہ میرے حصے کا ہے اور اس کا نام میں یافور رکھتا ہوں۔ کیا؟ یافور، یا عین اے واو رے، سب نے لکھا، یہ سنی شیعہ نے لکھا۔ جو باتیں کر رہا ہوں ایسا کوئی بات نہیں کر رہا جو کسی میرے بھائی کی کتاب میں نہ ہو۔ سرکار نے کہا میں نے اس کا نام یافور رکھ دیا ہے، یہ یافور یہ میری سواری ہے۔ نبی کی سواری ہونے کے ناطے، نبی سے نسبت ہونے کی وجہ سے یہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ نبی اس کی پشت پہ سامان رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ، یہ اسی صحابی کو دے کر آتا، اور فرماتے تھے فلاں صحابی کو بلا کر لے آؤ، تو یہ اسی کے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تھا، وہ سمجھ لیتا تھا کہ نبی بلا رہے ہیں۔ اب اگر تھک نہیں بیٹھے ہیں تو میں جو نہ کہوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ آپ نے پہلے جملے کا لطف لے لیا، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ محمد۔
भाई तशरीफ फरमाए और नबी के फजाइल पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह तो एक जुमला और कहकर आगे बढ़ूंगा जो मेरे अंदर बहुत देर से रुका हुआ है। माशाल्लाह मैं इस मरहले के बयान का मुंतज़िर था कि ये मरहला आएगा तो बताऊंगा। नबी किसी जानवर पर बैठ जाए तो इसकी इतनी इज्जत हो जाए और कोई नबी के दोष पर आ जाए इमाम अहमद हम्बल हमारे आलिम पैगाम लेके जाए मेरे बच्चे। इमाम आजम अबू हनीफा हमारे आलिम, इमाम हम्बल हमारे आलिम, इमाम मालिक हमारे आलिम, इमाम शाफई हमारे आलिम। ये तकसीम किसने कर दी कि वो उनके आलिम और ये हमारे आलिम? आलिम आलिम है और वो आलिम ही नहीं होता कि जिसकी जबान से अली के फजाइल बयान ना हो। वही तो आलिम होता है जो अली के फजाइल बयान करता है। सुन्नी आलिम हमारे आलिम है और मैं सुन्नियों को दावत दूंगा कि शियों को, शिया आलिमों को भी अपना आलिम मानो वरना बंद गली में खड़े जाओगे। सुभान अल्लाह, क्या कहने माशाल्लाह माशाल्लाह। खत्म कर दीजिए ये बात। इमाम अहमद हम्बल हमारे आलिम, इमाम आजम हमारे आलिम, अतरार तमाम, घुटन का शिकार, तंग नजरी का शिकार, छोटे दिल वाला माशाल्लाह, क्या कहने। शिया नहीं होता, शिया नहीं होता। ये मस्जिद सुन्नियों की है या शिया की है? अल्लाह की, अल्लाह की। जब तक मेरी मॉम कहेगी बच्चा नहीं बोलेगा मुझे यकीन नहीं आएगा। अल्लाह की, मस्जिद अल्लाह की है, बेशक अल्लाह का घर है। बेशक। ये हो सकता है कि शिया मुसलमानों के पैसों से बनी हो, मगर ये मस्जिद शियों की नहीं है। खबरदार, अगर कोई सुन्नी भाई मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हो, हाथ बांध कर पढ़ रहा हो, बगैर सजदा करके पढ़ रहा हो, नमाज पढ़ने के बाद उसे जाने न दीजिएगा जब तक चाय ना पिला लें। जरूर पूछिएगा, क्या कहने माशाल्लाह, काम जरूर आइएगा, पूछिएगा तो परेशानी कोई हुक्म। क्या कहने माशाल्लाह। इस्लाम खुलियों का नाम नहीं है। मैं सेमिनार का जुमला दे रहा हूँ, इस पे सेमिनार करवाइए। मैं एक खुलिये में हूँ, मौलाना एक खुलिये में है, डॉक्टर एक खुलिये में होता है, पुलिस वाला एक खुलिये में होता है, वकील एक खुलिये में होता है। हम खुलियों में रहने वाले लोग पहचाने जाते हैं कि फला कौन है। इस्लाम खुलियों का नाम नहीं है, इस्लाम रवैयों का नाम है। रवैयों को बेहतर करना है, बेशक बेशक। अपने रवैये को बताना है कि तुम कौन हो। और वैसे भी अली के चाहने वालों की तो चाल बताए कि ये शिया जा रहा है, अंदाज बताए कि अहले बैत का चाहने वाला जा रहा है। तब तो लुत्फ है, तब तो मजा है। वो देवबंदियों की मस्जिद, वो सल्फियों की मस्जिद, वो बरेलवियों की मस्जिद, वो शियों की मस्जिद, अल्लाह की कौन सी है? ये भट्टियों का इमाम बारगाह, वो सैयदों का इमाम बारगाह, ये शेखों का इमाम बारगाह, वो मुहाजिरों का इमाम बारगाह, हुसैन का कौन सा है? किस घुटन का शिकार है, किस उलझन का शिकार है? नहीं जीरा निगरानी, तंग नजर शिया नहीं होता। मेरी जेब में मेरा कार्ड रखा है, मैं चंद साल पहले भी यहाँ कह चुका हूँ। मैंने अपने आधा डोनेट कर दिए हैं कि एक्सीडेंटल अगर मेरा ब्रेन मर जाए, मेरा
میری بہن کی موت ہو جائے اور دل چل رہا ہو، اور اصل موت بھی دماغ کی موت ہوتی ہے. یہاں بھی ایک جملہ لینا چاہتے ہیں. اصل موت بھی دماغ کی موت ہوتی ہے. بہت سارے چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اٹھتے بیٹھتے نظر آئیں گے، دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا. لیٹا ہوا ہو، بستر پہ پڑا ہو، دماغ کام کر رہا ہو تو پورا ملک چلا سکتا ہے. تو میں نے اپنی وصیت کر دی کہ میرے سارے اعضاء ڈونیٹ ہیں. SIUT اور ڈاکٹر عتیق الحسن صاحب جو آرگن ڈونیشن کی تحریک پاکستان میں لے کے چل رہے ہیں، تو میں نے اپنے سارے اعضاء، اللہ کرے کہ مجھے عزت کی موت ملے. اچھی موت کی دعا کیجیے. سب کو ہے نا. تو جیسے ایسا کوئی واقعہ ہوگا تو یہ فوراً میرے اعضاء نکال لیں گے جا کر. ظاہری باڈی خراب نہیں ہوگی، باڈی سامنے کا جو نظر آنے والا جو پیکر ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ اندر کی چیزیں کوئی 17 چیزیں نکلیں گی جس سے 17 لوگ زندہ رہ سکیں گے. وہ وصیت نامے کا کارڈ، ایک فارم فل کیا ہے ہم نے، اس کا ایک کارڈ بنایا، وہ میں جیب میں رکھتا ہوں. ان دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے تو رونے پیٹنے کا وقت بہت ہوگا. پہلے تو آپ انہیں اطلاع کریں کیونکہ اس میں ٹائم ہوتا ہے، ایک دورانیہ ہوتا ہے. 15-18 گھنٹے اور 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے کے اندر ہی وہ چیزیں نکالی جا سکتی ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ڈیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میں یہ بیان کر رہا تھا، مقالہ بھی ہم نے لکھا کراچی یونیورسٹی میں، وہ مقالہ چھاپا ہے ہمارا مفتی منیب الرحمان صاحب کا، مفتی شیرانی صاحب کا جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے، بلوچستان کے بزرگ مفتی آ رہے ہیں، اور میرا مقالہ ہے. تو اس مقالے تو ایک جگہ کو ہم نے دیا، تو ایک صاحب نے اسے پڑھنے کے بعد کہا کہ مولانا اگر توجہ ہے ان پہ رکھ کر کچھ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ترجمانی بھی کر رہا ہوں. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر میرا گردہ کسی ہندو کو لگ گیا تو کیا ہوگا. ایک اور کی آواز آئی، کہنے لگے میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئی تو کیا ہوگا. ایک نے کہا میرا دل اگر کسی یہودی کو لگ گیا تو کیا ہوگا. تو میں نے سارے سوالوں کا ایک جواب تو یہ دیا کہ جو گھٹے ہوئے دماغ کا ہوتا ہے وہ شیعہ نہیں ہوتا، نظر شیعہ نہیں ہوتا. یہ چھوٹی سوچ رکھنا کہ میرا گردہ فلاں کو لگ گیا، یہ تمہارا تھا کیا؟ یہ تمہیں اللہ نے دیا تھا، تم اپنے اختیار سے لے کر آئے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. جو علی کے ماننے والے ہوں، جملہ سنیں، جو اس علی کے ماننے والے ہوں جو 70 نسلوں کے بعد مومن کو دیکھ کر بندہ چھوڑ دیتا ہو، اس کے چاہنے والے یہ کہیں گے کہ میرا گردہ اگر اس کو لگ گیا تو کیا ہوگا. تم اپنے اعضاء اسے لگا دو، اس کی نسل میں مولائی آ جائیں گے. گھٹن اور تنگ نظری ایک اہل بیت کے چاہنے والوں میں سلوات پڑھیں تو سب مل کر پڑھیں. اللہ توجہ ہے. بحث یہ تھی، بات یہ تھی کہ سرکار کے معجزوں کی بات تھی. سرکار جب کسی سواری پر بیٹھ جاتے تھے تو وہ اڑی نہیں ہوتی تھی. ایک اور فضیلت سنا دو. نبی جیسے جاگتے میں دیکھتے تھے، بڑی رائے آپ چاہ رہے ہیں تو سن لیجیے، ایسے سوتے میں بھی دیکھتے تھے. جیسے سامنے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے. نبی مکرم ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے تھے، پورے وجود سے دیکھتے تھے. نبی کا وجود مبارک. سو رہے حضرت عائشہ نے صبح سرکار کے سامنے جب حاضری دی تو حضرت فرمایا رات تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی اور فلاں چیز فلاں جگہ سے اٹھا کے فلاں جگہ رکھی. کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے. تو نبی نے فرمایا اے عائشہ اپنے سونے سے ہمارے سونے کو نہ ملا. سونے میں بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں.
سرکار نماز پڑھا رہے ہیں چوتھی صف میں، ایک صحابی محترم نے دوسرے صحابی محترم سے کوئی بات کہی، نماز کے بعد نبی نے فرمایا کہ آپ نے یہ بات ان سے یہ کہی؟ یا رسول اللہ ہم تو چوتھی صف میں تھے. حضرت نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں اسے پیچھے دیکھتا ہوں. رویتے پر پیغمبر اکرم، یہ رویت نبی مکرمہ، نبی کے دیکھنے کا جو کمال تھا. مولانا علی کے الفاظ ہیں یہ مجموعی طور پر. ماشاءاللہ. کوہ طور پر تجلی دیکھی تھی حضرت موسیٰ نے. توجہ ہے؟ ماشاءاللہ. جب واپس لوٹ کر آئے تو ساری زندگی اس تجلی کو دیکھنے سے آنکھیں اتنی تیز بین ہو گئیں کہ 30 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں کالے پتھر پر چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے. کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، کوئی خطیبانہ جملے نہیں بول رہا. میرے مولا نبی صرف تجلی دیکھ کر آئے تھے. میرے مولا حضرت موسیٰ صرف تجلی دیکھ کر آئے تھے تو ایک مرتبہ اتنی تیز فاصلے سے کالی آنکھ رات میں، اندھیری رات میں چیونٹی دیکھتے تھے سیاہ پتھر پر. ماشاءاللہ. تھک ماشاءاللہ. کر نہیں سنے تو جملہ کہو. جو تجلی دیکھ کر آئے اس کی رویت اتنی تیز ہو جائے، جو معراج میں اللہ کا دیدار کرتا اس کی رویت کے درجے. سرکار دو جہاں کے بیان عظمت میں مولا کائنات فرماتے ہیں. تسلی دیجئے تھکے نہیں ہیں. سرکار کا سایہ نہیں تھا. تھک گیا. سرکار کا سایہ نہیں تھا. کیا لگے مولانا کہاں مبالغہ آمیز باتیں کر رہے ہیں. ابھی تو شیعہ آپ کو کہتے تھے کہ کہیں کہیں غلو کرتے ہیں، اب تو سنی بھی کہیں گے یہ سنی مولوی لگ رہا تھا مگر غالی تھا. یہ کہاں سے لے آئے کہ نبی کا سایہ ہی نہیں تھا. اچھا میری مشکل یہ ہے کہ نصیحت کروں تو ڈھکو گرو، فضائل پڑھوں تو غالی. تو نہ مجھے اسے راضی کرنا ہے نہ اسے حسین کو راضی کرنا ہے. مولا کسی طرح راضی ہو جائے اور اسی نیت کے ساتھ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی چاہیے. اپنا ضمیر مطمئن کرنا ہے، اپنے مولا کو راضی کرنا ہے. توجہ ہے نا. ماشاءاللہ. البتہ ہم میں سے کوئی پورا نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں نصیحت کے. انتہائی معقول اور اچھے انداز سے، مہذب انداز سے تذکر بھی دینا چاہیے. نبی کا سایہ نہیں تھا. پہلے ہی مرحلے پہ ایک جملہ دیا کر دوں گا، جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. ساتھ جڑا رہے، جو ساتھ ساتھ چلتا رہے، اسی کو سایہ کہتے ہیں. بے شک بے شک. مگر نبی کا یہ سایہ، یہ جو ابھی آپ اس وقت بھی آپ کا باس کا دوسری طرف سایہ پڑ رہا ہے اور سورج جب نکل رہا ہوتا ہے تو ہم اگر کھڑے ہو جائیں سورج کے سامنے تو دوسری طرف سایہ. سائے کو اگر میں لفظ بدل کے کہوں تو ہمارے وجود سے ایک چیز صادر ہوتی ہے اور وہ ہے اندھیرا، ظلمت. اور نور سے کبھی ظلمت صادر نہیں ہوتی. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ بے شک. نور الہی. اور پھر کیا سنی عالم دین کا ایک جملہ ہدیہ کر کے جاتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنی عالم دین نے بڑا حسین جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کا ظل اللہ، نبی اللہ کا سایہ تھے. وَإِنَّ الظِّلَّ لَا ظِلَّ اللَّهِ. اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا. سرکار کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کہ نبی مکرم کا سایہ نہیں تھا. اور بات اس سے ہو سکتی ہے اور بات پھیل سکتی ہے، جا سکتی ہے. پر صرف وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، بات تو رب محمد سے ہو رہی ہے. بے شک بے شک. رب محمد کر رہا ہے اپنے محمد سے. بات تو رب محمد کر رہا ہے. یہ پورا کلام اللہ اپنے حبیب سے بات کر کے ہم پر کرم کر رہا ہے اس کلام کی صورت میں. تو پھر پڑھتی ہے اس جملے کی طرف کہ ہمیں عصر مصطفیٰ کا مسلمان چاہیے. بے شک بے شک. لوٹ جائیے عصر مصطفیٰ میں.
आज मुझसे सहाफियों ने सवाल किया कि किताबों में बहुत कुछ आपके यहाँ लिखा हुआ है। मैंने कहा जी हमारे यहाँ तो शायद बहुत कम लिखा हुआ है, सारे मुसलमानों की किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है। लिहाजा बहस ये नहीं करें कि किताबों क्या किताबों से निकाल देना चाहिए। मैंने कहा ये सही ला हासिल है, किताबों से आप निकाल नहीं सकते चीजों। कोई 1200 साल पुरानी किताब है, कोई 1000 साल पुरानी किताब है। और किताबें आज किताबें नहीं रही है, सॉफ्टवेयर बन गए, कंप्यूटरों में महफूज हो गए, इतनी सी चिप में और इतनी सी जो है USB के अंदर आ गए। तो अब ये तो ला हासिल बहस है कि किताबों से चीजें निकाल देंगे। किताबों से चीजें नहीं निकल सकती हैं। बड़े लिख गए, बड़ों ने लिख दिया। आपके फैसलाबाद के बुजुर्ग आलिम दीन ने बहुत कुछ कह दिया, वाह वाह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लिहाजा ये तो बहस ही नहीं है कि किताबों में से निकाला नहीं जा सकता। हाँ, बर्दाश्त बढ़ाइए, बोलने वाले को नसीहत कीजिए। मैं खुतबा और ज़ाकिरीन से भी मुसलसल मुलाकातें कर रहा हूँ और पैगाम दे रहा हूँ। अपना मुद्दा बयान कीजिए, अपना मतलब बयान कीजिए, अपना माफ़ी ज़मीर बयान कीजिए, अपने अक़ीदे का दिफा कीजिए। मैंने आज सबके सामने हमारे साथ अहले सुन्नत फैसलाबाद के उलमा थे, तो मैंने कहा कि अगर मैं अपने मजमे में हाथ खोल के नमाज पढ़ने की दलीलें दे रहा हूँ तो हाथ बांधने वाले को नाराज नहीं होना चाहिए। मैं उसकी मजम्मत नहीं कर रहा। मैंने जो अपने किताबों से और अपने आइम्मा से और अपने बुजुर्गों से सीखा है वो मैं समझकर अपने लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आप फिर अगर मैं मातम को दलील दूँ तो मातम न करने वाले नाराज हो गए। मैं तो मातम करने वालों को हौसला दे रहा हूँ, न करने वाले नाराज क्यों हो रहे हैं। मैं अगर काले कपड़े पहनने वालों को दलील दे रहा हूँ तो मैं इन्हें हौसला दे रहा हूँ, जो नहीं पहन रहे वो परेशान क्यों हो रहे हैं। बर्दाश्त बढ़ाएं, तहम्मुल मिजाजी बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं। मैं अगर सजदा के ऊपर सर रख के नमाज पढ़ता हूँ, मैं कालीन पे सजदा नहीं करता और सजदा रखता हूँ, खाक रखता हूँ, तो मैं अगर अपने बच्चों को, जवानों को दलील दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की दिलादारी कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंतहाई माकूल अंदाज से, इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज से बयान करने का, और ये बातें रोकी नहीं जा सकती। और मैं रोक दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं बोलूंगा तो कोई और भी नहीं बोलेगा। मुहर्रम से पहले एक इजलास में एक साहब कहने लगे, मौलाना मुहर्रम आ रहा है, अपने ज़ाकिरीन से कहें जो बातें किताबों में लिखी हुई है बयान न करें। मौलाना ये आपका मुतालबा माकूल नहीं है। आप ये कहें कि जो किताबों में ऐसी बातें जो किसी की दिलादारी की हो उन्हें बयान करते वक्त जुमलों का अच्छा इस्तेमाल करें, तहजीब से बात करें, दिल आजादी ना हो, तौहीन ना हो। लेकिन अगर किताबों में जो लिखी नहीं बातें वो कहां से फिर हमारे ऊपर कोई वही आएगी। अगर कोई फरिश्ता भी बताएगा, किताबें ही तो पढ़ेंगे ना। क्या लगे हम नहीं मानते ये किताब में लिखा हुआ है, तो भाई तुम नहीं, हम क्यों मानते कि तुम कहाँ हो। अल्लाह के वजूद, नबी मुकर्रम के फज़ाइल, तौहीद का अक़ीदा, उसमें दलाइल, वो सब किताबों से तो नहीं है। नबूवत की खातमियत के ऊपर दलाइल हमारे पास किताबों से तो है। लिहाजा ये बहस माकूल नहीं है किसी भी फोरम पर। हाँ, जो बातें लिखी हुई हैं उन्हें इंतहाई मुअद्दब मुहज़्ज़ब अंदाज से, इंतहाई एहतियात के साथ और अपने अजीज़ों और अपने भाइयों की दिलादारी और तौहीन किसी की नहीं होनी चाहिए। मुक़द्दसात मुसल्लमा मसाजिद अहले सुन्नत की मुक़द्दसात की तौहीन करना जायज़ नहीं है। ये मोटा सा रोशन सा हुक्म है तमाम मिल्लत के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अपने अक़ीदे को बयान कीजिए इंतहाई मुअद्दब अंदाज से, सीना चौड़ा करके सजा कर बयान कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। दलाइल को सजाइए और अल्फाज को नापिए और जुमलों को तोलिए और उसके बाद अपने मकसद को बयान कीजिए, अपने अक़ीदे को बयान कीजिए। वरना अगर इस तरह की कोई कदमाने लगाएंगे तो ये माकूल नहीं है। और हमारे पास इल्म है तो वो मजलिस का इल्म है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे भाई चप्पे चप्पे पे मदरसा बनाते हैं, हम चप्पे चप्पे पे अलम लगाते हैं। ये जहाँ अलम लगा हुआ होता है ये हुसैन का मदरसा होता है। यहाँ क्लास मुअल्लिम के मुताबिक होती है। माशाल्लाह। वो जो आपके फला गाँव के अंदर एक स्कूल लगा हुआ है जिसमें अलिफ से अनार में से बकरी पढ़ाई जा रही है, इसको कह देंगे आपके स्कूल नहीं है। और जो बुस्तान ज़हरा में और मस्जिद अली में और मिसाल के तौर पे मरकज इमाम बारगाह जो फैसलाबाद धोबी घाट वाला, या मिसाल कराची का नश्तर पार्क, या मिसाल इस्लामाबाद का G62 मरकजी इमाम बारगाह, इसमें अगर
آپ ڈھونڈ کر اور محنت کر کے اور خرچہ کر کے مہمانوں کو بلاتے ہیں اور ایک معیار کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کیا اس کو اسکول نہیں کہیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ ماشاءاللہ جو یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے وہ تعلیمی درس کا بھی ہے، اور وہ جو ایک گاؤں کے اندر ایک چھپرے کے اندر بیٹھ کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی تعلیم ہے۔ بے شک بے شک لہٰذا وہ صرف ایک جو علم لگا ہوا ہے اور سال میں ایک مجلس کرتا ہے وہ بھی تو حسین کا مدرسہ ہے، اور جہاں ہر روز مجلس ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی حسین کا مدرسہ بے ہے۔ شک اور یاد رکھیے میرے عزیزوں، بس آخری جملہ کہہ کر مسائل کی طرف ربط کی طرف جاؤں گا، مسائل کے ربط کی طرف۔ یاد رکھیے یہ حسینی مدرسے ہیں، ان میں ہم عقیدت، احترام اور انتہائی خلوص اور سچائی کے ساتھ آگے بیٹھتے ہیں۔ بے شک بے شک دور دراز کے سفر کر کے ہم مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ امام حسین کے مدرسے ہیں، ان مدرسوں میں اگر تعلیم اچھی نہ ہو تو مدرسہ بند نہیں کیا جائے گا، ٹیچر تبدیل کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ یہ مدرسہ ہمیں جہاں علم دیتا ہے وہاں ہمیں کردار بھی عطا کرتا ہے، اور کرداروں میں جب کمال اور معراج دیکھنی ہو تو کربلا چلے جاؤ۔ تمام تر حسن اخلاق، حسن کردار، اعلیٰ عملی، بلند فکری جس کا کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے، وہ کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے۔ رشتوں کی پاسداری، بھانجوں کو کیسا ہونا چاہیے، بھتیجوں کو کیسا ہونا چاہیے، بیٹیوں کو باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ، بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کو دوست کے ساتھ، یہ تمام تر حسن اخلاق کربلا میں ہے۔ عزیزو، لاشیں تو حسین نے بہت اٹھائی، مگر 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ حسین نے، میرے مولا نے، غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا، بلکہ خود لاشیں اٹھا کے لاتے۔ جب جون نے آ کے کہا نا کہ میرے بدن سے بو آتی ہے، کہ امام نے فرمایا جون تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آئی کہ کربلا کے کسی شہید کے بدن میں نہیں ہوگی۔ جو 4 لاشیں حسین نے اٹھائے جن پہ امام کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، ان میں 1,001 لاشاں میں پہلی مجلس میں بیان کر چکا، وہ مولا عباس کا لاش۔ اللہ کسی بھائی کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ اور جب حضرت عباس کا ذکر کیا کریں نا تو ایک ماں کو سلام ضرور کیا کریں، وہ ماں جس نے اپنے 4 بچوں کے لاشیں دیکھے نہیں، روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور مرثیہ پڑھتی ہے، لا تدعونی ام البنین، لوگوں مجھے ام البنین نہ کہا کرو، مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں، میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں۔ اور پھر آہ بھر بھر کے ٹھنڈے ٹھنڈے لمبے سانس لے کر روتے ہوئے کہتی تھی، میں نے سنا ہے جب میرا باز گھوڑے سے گرا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے، تو میرے بازو، میرے عباس کے بازو نہیں تھے، اور جس کے بازو کٹ جائیں وہ بلندی سے گرے تو کیسے گرے؟ 36 سال تک میرے مولا عباس نے کربلا کا انتظار کیا، گود میں آئے نا ماں کے تو لوریاں ہی یہ دیتی تھی، عباس کربلا، عباس کربلا۔ پیر چلنے لگے تو جناب زینب کہتی تھی، عباس بابا نے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ جب کبھی بصرے میں جلال میں آ کر تلوار نکالی تو پیچھے پشت پر امام حسن کا ہاتھ آیا،
عباس یہ بصرہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ جب کبھی مدینے میں تلوار نکالی، امام حسین نے مڑ کر دیکھا اور کہا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ جو کربلا 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 سنتا ہو، جب کربلا پہنچا نا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے عباس معراج پہ آئے ہو۔ اور جب مولا حسین نے زمین خرید کر کہا عباس خیمے لگاؤ، تو نہر کے کنارے، ہماری زمین ہے، ہماری زمین سے نہر بہ رہی ہے، نہر کے کنارے پر میرے مولا عباس نے خیمے لگا دیے۔ 4 محرم کو جب شمر کا لشکر آیا اور اس نے کہا یہ نہر پہ اب حسین کے خیمے کیوں لگے؟ کہا حسین نے زمین خریدی ہے، یہ خطہ ان کا ہے، کہ پیغام دو کہ خیمے ہٹائیں۔ جواب دیا میرے مولا عباس نے ہماری جگہ ہے، کسی کے مجال نہیں ہے جو ہمیں خیمے ہٹوائے۔ تو وہاں سے پیغام آیا کہ ہم خود اکھاڑنے آ رہے ہیں، شمر کا لشکر آ رہا ہے۔ مولا عباس نے تلوار نکالی، زمین پر ایک لمبا خط کھینچا اور اس طرف آ کے کھڑے ہو کر کہنے لگے کسی میں جرت ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے۔ ادھر لشکر پڑھ رہا ہے، ادھر عباس ایک مرتبہ ٹہل رہے ہیں، کسی میں جرت ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے۔ اس منظر کو، اس کیفیت کو دیکھ کر امام حسین نے جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا۔ خیمے میں چلے گئے اور جا کے کہا بہن زینب عباس کو بلاؤ۔ جناب فضہ باہر آئی، اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقا دادی زینب بلا رہی ہے۔ مولا عباس نے فرمایا جا کر کہیے کچھ دیر میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، میں آج 4 محرم کو جنگ تمام کر رہا ہوں۔ اور جب دوبارہ جناب فضہ آئی نا تو انہوں نے کہا زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آؤں؟ بس یہ جملہ سنا فوراً پلٹے ہیں خیمے کی طرف، اور جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ امام حسین جناب زینب کے برابر میں کھڑا۔ وہیں سے آواز دے کر کہا مولا آپ چاہتے ہیں میں خیمے ہٹا دوں؟ مولا نے اپنی گردن مبارک کو جنبش دی، ہٹ ہٹ۔ پھر 7 محرم کو کہا مولا مجھے اجازت دے میں حملہ کروں۔ فرمایا عباس ہم پہل نہیں کریں گے، دشمن کی طرف سے پہل ہونے دو۔ نقل صاحب دیکھتے ہیں 9 محرم کو جب پہل ہوئی ہے نا، پہلا تیر پسر سعد نے مارا، گواہ رہو میں آغاز جنگ کر رہا ہوں۔ تو نقل صاحب فرماتے ہیں گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے امام حسین کے خیمے کے قریب، گھوڑے سے اترے اور آواز دی مولا اندر آنے کی اجازت ہے۔ اس نے دخول لیا، خیمے میں جا کے کہا مولا آپ کہتے تھے پہل نہیں کرنی، اب پہل ہو گئی ہے میں جواب دوں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، میں کہوں گا امام حسین سے مولا جناب علی اکبر کو بھیج دیا، حبیب ابن مطاہر کو بھیج دیا۔ عجب نہیں امام کی آواز آئے کہ عباس کا مقام کیسے روشن ہوگا۔ آج برابر کا روزہ ہے کربلا میں حسین کے روزے کے۔ آج اگر کوئی مولا حسین کو سلام کرنا چاہتا ہے نا، اسے پہلے عباس کو سلام کرنا ہوگا۔ یہ ایسے ہی مقام نہیں بنا ہے، یہ ایسے ہی باب الحوائج نہیں بنے ہیں، یہ آرزویں پورے کرنے اور اللہ کا دروازہ ایسے ہی عباس نہیں بنے ہیں۔ فرمایا جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بازوؤں کے کٹنے پہ بھی تکلیف ہوئی ہوگی، بغیر بازوؤں کے گھوڑے سے گرے اس میں بھی حضرت عباس کو بہت تکلیف ہوئی ہوگی۔ مگر سب سے بڑی تکلیف کیا تھی؟ ایک کمزن اس کے دروازے پہ جا کر کہنا ہمیں ایک دن کی مہلت، جنگ عاشور کے دن کرو۔ اور وہ کھڑا کر کے کہتا ہے مجھے مشورہ کرنا ہے، اور اطاعت امام میں عباس کھڑے ہیں۔ اور پھر جب آ کر اس نے کہا نا کہ جاؤ عباس علی اب جنگ عاشور کے دن ہوگی، ہم آج جنگ نہیں کریں گے، وہ واپس آ گئے۔ عاشور کا دن شروع ہوا تو آ کے کہتے رہے مولا مجھے اجازت ہے، تو امام کہتے تھے تم ہمارے لشکر کے سردار ہو۔ لیکن عزیزو سنیں گے، علامہ مجلسی نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ جب سب شہید ہوتے چلے گئے تو حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مولا کیا کہتے تھے مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجیے، اب کیا کہا آگے؟ کہنے لگے مولا اب مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو کوفے کے بازار سے قافلہ گزر رہا ہے، نیزے کی انیوں پر شہیدوں کے سر ہیں۔
ایک قیافہ شناس چہروں کو دیکھ دیکھ کر اعمال بیان کرتا ہے. یہ جو چہرہ ہے یہ بتا رہا ہے یہ کیسا تھا, اس کا کردار کیسا تھا, اس کی کیفیات قلبی کیا تھی. ایک ایک چہرے کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا تو کسی کی آواز آئی, ایک سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا. اجرکم اللہ. آپ رو گئے نا اس جملے پر. کبھی غور فرمایا کہ حضرت عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں تھا؟ اس لیے کہ چڑھے ہوئے نیزے کی انی پہ اٹھے ہوئے سر کو جب زینب کا سر نظر آتا اور سکینہ فریاد کرتی تھی, چچا مجھے تماچا مارتے ہیں, تو مولا کے سر کو تو کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہوا ہے. یہ گیا زمین پر بیٹھ کر حضرت کے چہرے کو دیکھنے لگا. ایک لمحہ ہی دیکھ کر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے, اس کی آرزوئیں پوری نہیں ہوئی, یہ جو چاہتا تھا یہ پورا نہیں ہو کر سکا. یہ مولا عباس اس لاشے پر حسین نے کمر پکڑ لی تھی, بہت رو لیے, مگر میرا دل کر رہا ہے کہ دوسرے لاشے کا حال بھی سنیں گے. دوسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے ہیں وہ ہے علی اکبر کا. آواز دیتے جاتے ہیں, علی مجھے نظر نہیں آ رہا, مجھے آواز دو, میری آنکھوں کا نور چلا گیا. آواز آئی, بابا میں آپ کے پیروں کے قریب. حسین بیٹھ گئے زمین پر, اپنے بچے کے سر کو آغوش میں لیا, دیکھا سینے میں برشی لگی ہوئی ہے. میرے مولا نے برشی نکالنا چاہی تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا چاہی. علی اکبر ایڑیاں نہیں رگڑ رہے کہ زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا. فرمایا بابا میرے سینے میں برشی کا پھل ہے, عزادارو سلام ہو حسین کے صبر پر. میرے مولا نے ایک گھٹنا زمین پر ٹیکا اور اپنے ہاتھ سے برشی کا پھل پکڑا اور اسے ہلاتے ہوئے نکالنا لگے, اور علی اکبر کے ہاتھ پیر کانپنے لگے. ایک انسانی تقاضے کے مطابق, ایک بشری تقاضے کے مطابق, تو ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کر کہا نانا رسول آئیے اور اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے, میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. یہ کہہ کے برشی کا پھل نکالا, خون کا فوارہ جاری ہوا, سینے پہ سینہ رکھ دیا, لبوں پہ لب رکھ دیا. بہت رو لیا زدارو, مگر تھکیں گے نہیں. ایک اور ناشا سن لیجیے جس پہ حسین بہت روئے ہیں, وہ قاسم کا لاشا. عزادارو لاشیں بدن دو ہیں جو کربلا میں گھوڑوں کی ٹانپوں سے مار ہوئے. دو بدن ہیں کربلا میں جن پہ گھوڑے دوڑائے, ایک حسین کا بدن, ایک قاسم کا بدن. مگر رونے والوں دونوں میں فرق ہے, ایک زندگی میں پامال ہوا ہے, ایک شہادت کے بعد پامال ہوا ہے. سید ابن طاؤس نے تو عجیب منظر لکھا ہے. حضرت قاسم کا قد بہت دراز نہیں تھا, گھوڑے پہ بٹھایا تو پیر رکابوں میں نہیں آ رہے تھے, رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئی تھی, تلوار پہ حمایت نہیں ہو رہی تھی, خود سر پر نہیں آ رہا تھا, اسی لیے بغیر خود کے گئے تھے میدان میں, اور امامہ باندھ دیا تھا امام حسین نے. حضرت قاسم کا بدن بھی بہت ہی نازنین تھا. حضرت قاسم کا بدن اور امام سجاد کا بدن بہت نازنین بدن. اللہ کا طریقہ بھی اللہ کا ہے, ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان دیتا ہے, ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق. حضرت یوسف پانی سے ہوتے تھے, بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم کے ہم منتوں کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی. اللہ نے کہا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ. سنیں گے مولا علی غیرت مند بہت تھے. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا, علی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا. جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا کہتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا. جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا, میرے دربار میں فلک مانگو.
علی کا بدن نازنین بہت تھا، اکثر سفروں سے لوٹتے تھے تو بخار ہو جاتا تھا مولا کو، نازک بدن تھا، بہت ہی نازک۔ یہ امام سجاد کا امتحان ہے کہ کوفہ و شام کے بازار ہوں گے، امام حسین کا امتحان یہ تھا کہ حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون ہے؟ سب سے زیادہ کربلا میں پیاسا حسین ہے۔ تھکے نہیں، مجھے رونا آ رہا، مجھے نہیں معلوم میری اور آپ کی زندگیوں میں آئندہ اس طرح مجلسیں نہیں، پتہ نہیں زندگی ختم نہ ہو جائے۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ جب مولا علی کی شہادت قریب ہوئی نا، بستر پہ تھے، فرمایا بیٹا حسن مجھے تکیہ لگا کے بٹھاؤ، بٹھا دیا، فرمایا میرے سامنے ایک گلاس میں پانی اور ایک ظرف میں کھانا لے کر آؤ۔ جب کھانا اور پانی رکھ دیا نا، کہنے لگے حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ تو حسین کی طرف دیکھ کر ہاتھ سے لقمہ بنایا، اپنے ہاتھ سے منہ میں رکھا اور پانی کا ظرف اٹھا کر لبوں سے لگایا اور کہا میرے ہاتھ سے پانی پی لو۔ تو امام حسن نے فرمایا بابا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس کی ماں نے آخری وقت میں مجھے کہا تھا میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا رہے اپنی آواز آزاد کریں، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کر رہے ہیں۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں تکلف کر کے نہیں رویا کریں، ہر ایک کو اپنی قبر میں حساب دینا ہے، ہر ایک کا امتحان اللہ نے اس کے مزاج کے مطابق لیا ہے۔ سنیں گے عزیزانو، سنیں گے؟ حضرت قاسم کا بدن بہت نازنین، بہت ہی نازک بدن تھا، چہرہ چاند کی طرح تھا۔ جب کوفے سے سر گزر رہے تھے نا تو اسی کعبے کا قیافہ شناس نے کہا وہ دیکھو وہ سر دیکھو، کفل قتل قمر، چاند کا ٹکڑا ہے۔ جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، ماں کی نگاہ میں کیا ہو؟ ناظرین بدن، علامہ آیت اللہ سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ جو بہت دراز قد نہیں تھا، جب امام حسین نے لاشا اٹھایا نا تو حسین کے بدن سے 2 برابر بدن تھا، زمین پر پیر خط کھینچ رہے تھے، گھوڑے دوڑ چکے تھے، اور بعض جو مشہور ہے کہ حضرت نے ٹکڑوں کو جمع کیا، اور جب آئے ہیں نا لاشا لے کر تو بیویاں ساری جمع تھیں، بیویاں استقبال کر رہی تھیں، لیکن امام حسین کو تعجب ہوا کہ ساری بیویاں تو ہیں، اس بچے کی ماں نہیں ہے۔ تو تعجب سے کہا بہن زینب بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ بیوہ امام حسن، حضرت امام حسن کی بیوہ حضرت قاسم کی ماں، کہا بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو بی بی زینب نے ان کے خیمے میں جا کے دیکھا تو نظر نہیں آئی، تو کسی بیوی کی آواز آئی، جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے، شکران شکران، یا اللہ تو نے میری قربانی قبول کر دی۔ جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا بی بی زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئی گنج شہیدہ میں جہاں بچے کا لاشا رکھا تھا، اپنے بچے کا پامال لاشا دیکھ دیکھ کے روتی رہی۔ امام حسین نے آواز دے کر کہا بھابی کوئی آرزو، کوئی خواہش، کوئی حکم؟ بڑی بھابی ہے نا، بڑے بھائی کی زوجہ ہے۔ تو جناب ام فروہ نے روتے ہوئے فرمایا مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، جس کرتے میں میرا بچہ مارا گیا ہے نا، مجھے وہ کرتا چاہیے، وہ چولا چاہیے جس میں میرا بچہ مارا گیا۔ امام حسین نے نہیں پوچھا کہ بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی؟ ایک ماں کی آرزو تھی، کچھ ہی دیر کے بعد وہ چاک چاک کرتا، وہ خون بھرا کرتا، وہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا، وہ کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی اسے اپنے خیمے میں لے گئی، عصر عاشور خیمے لوٹے، تبرکات چھینے گئے۔ یہ قافلہ کوفے سے شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے رہائی کے موقع پہ جناب زینب نے شرط لگائی کہ ہماری چیزیں واپس کرو، ہمارے تبرکات واپس کرو، ہماری چادریں واپس کرو، ہمارے زیورات واپس کرو، جو ہم سے چھینے گئے ہیں وہ واپس کرو۔ ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی، اور یہ قافلہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ پہنچا تو بیوی نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے گا۔ جب جنت البقیع پہنچی نا تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھے، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن کے کرتا پھیلا، اے میرے والی تمہارے بچے
तौफ़ीक़ात में जा फरमा, हम सब की आक़िबत को खैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। या हुसैन